بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں نے یہاں ادھوری چھوڑ دی اس لیے کہ نماز کا ٹائم آ گیا تھا، تو نماز کے لیے ہم نے بند کر دیا۔ اب دوبارہ میں شروع کروں گا جو میں نے یہاں تک بات کی تھی کہ جو میرے دوست تھے انہوں نے بولا کہ بھرتی ہونے والی ہے اور ہم چلتے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے گھر میں مشورہ کیا تو میرا جو بہنوئی تھا حفیظات بھائی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سرکاری نوکری ہے اور تمہیں اگر اچھا لگے تو جا کے اگر انہوں نے بھرتی کر لیا تو ہمارے لیے بھی مسرت ہوئے گی، خوشی ہوئے گی۔ تو میں چلا گیا ان کے پاس، اور جب چلا گیا تو میں نے کہا پتہ نہیں میں بھرتی ہو جاؤں گا کہ نہیں، لیکن ہم جب گاندھی گارڈن گئے وہاں بے حساب لوگ آئے تھے، کیونکہ پاکستان کو سخت ضرورت تھی آرمی کی۔ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو ہر ادارے کو بہت کمی تھی اور ضرورت تھی، پڑھے لکھوں کا بھی، اور آرمی کو بھی ضرورت تھی، نیوی کو بھی ضرورت تھی، ہر ادارے کو سخت ضرورت تھی۔ تو ہم جب گئے وہاں تو تقریباً کوئی 1200 لڑکے آئے تھے، اور آفیسر جو ہماری آرمی کے آفیسر تھے کرنل سمیت اور بہت سارے، تو انہوں نے سارے لڑکوں کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، پالن کر دیا، صفوں کے شکل پہ صفیں بن گئی، جیسا نماز کے لیے یا جنازے کے لیے صفیں باندھی جاتی ہے۔ ہم صفیں تیار ہو گئے، اور ہمارا جو آرمی کے آفیسر تھے ابھی وہ ہر ایک صف پر ہر ایک لڑکے کو اوپر سے نیچے تک اندازہ لگاتے چلتے، اندازہ لگا کے اور چلتے جاتے تھے، اور دوبارہ جب وہ آئے تو جو لڑکا ان کو پسند تھا اس کو وہ سب میں سے نکال لیتا تھا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، تم لوگ نکل جاؤ یہ سب سے۔ تو مجھے بھی انہوں نے نکال دیا کہ باہر آ جاؤ سب سے۔ میرا جو دوست تھا، مشتاق نام تھا ضلع ہزارے کا، وہ بھی میرا گہرا دوست تھا، تو وہ بھی میرے ساتھ ہی نکل آیا۔ تو بہت سارے لوگ انہوں نے بھرتی کی، اور بھرتی ہونے کے بعد کوئی معمولی سا ٹیسٹ انہوں نے لے لیا، کیونکہ میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا، چوتھی جماعت کا تعلیم یافتہ ملازم اسٹوڈنٹ تھا میں، تو مجھے تو برابر سچی بات یہ ہے کہ مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ میں تو پشتو بولنے والا، گاؤں کا رہنے والا اور غربت میں پالنے والا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں تو ان کے نظروں میں ایک گرا ہوا انسان نظر آؤں گا، مجھے کیا بھرتی کریں گے یہ۔ لیکن قسمت نے ساتھ دیا تو میں بھرتی والوں میں شمار ہو گیا، اور قلم کاغذ بھی دے دیے انہوں نے، 2-3 سوال کیے، اور قدرتی بات ہے میرا قلم چل گیا، اور میں نے وہ اردو میں جو سوال تھے اس کے جواب لکھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آرمڈ کور میں ڈال دیا، یعنی ٹینک رسالے میں، اور کچھ بہت سارے لڑکے تھے کہ وہ توپ خانے میں،
تو ہمارا تقریباً 300-350 لڑکے بھرتی ہو گئے، اور خبر ملی کہ آج ہی شام کو 10 بجے سٹی اسٹیشن یعنی کینٹ میں آپ لوگ وہاں پہنچنا ہے، اور پیسنجر ٹرین میں آپ لوگوں کو نوشہرہ جانا ہے۔ اب جا کے اپنا اپنا سامان بستر جو بھی ہے وہ لے کر آنا، کپڑے، اور ٹائم پر پہنچ جانا، کیونکہ 10 بجے یہاں سے گاڑی روانہ ہو جائے گی۔ میں گھر گیا اور میں نے اپنی بہن اور اپنی بہنوئی سے اور بیوی سے یہ کہا کہ میں تو بھرتی ہو گیا اور ہمارا ٹریننگ شروع ہوئے گا نوشہرہ کینٹ میں، تو اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں کیا کروں؟ تو بس صلاح تو وہی تھی کہ بہنوئی نے بولا تھا کہ آپ فکر مت کرو، آپ جائیں، اور جب آپ کا ٹریننگ ختم ہو جائے گا تو پھر شاید واپس سے وہ بھیج دیں گے کراچی۔ خیر وہاں سے ہم چل پڑے، کینٹ اسٹیشن آ گئے۔ رات کو 10 بجے ہماری گاڑی، پیسنجر گاڑی، وہاں سے روانہ ہو گئی، اور پیسنجر گاڑی کا کیا کہنے 5 دنوں میں 5ویں دن وہ نوشہرہ پہنچ گیا، کیوں؟ پیسنجر گاڑی تھی، اور جو تیز رفتار گاڑیاں تھی اس کو پاس کر کے یہ کڑا رہتا تھا آرام سے۔ تو یہ 4-5 دن ہمارے وہاں نوشہرہ تک یہ سفر رہا۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد نوشہرہ سینٹر میں انہوں نے ہمارے وردیاں بنانے کے لیے پوری باڈی کا میجرمنٹ لے لیا، اور 2-3 دنوں میں ہماری وردیاں تیار ہو گئی، اور جیسا وردیاں تیار ہو گئی تو ہمیں حکم ملا کہ یہ پہنو اور گراؤنڈ میں آ جانا۔ اور گراؤنڈ میں جب ہم آ گئے تو یہ پہلا گراؤنڈ میں جمع جب ہوا تو ہمارا پریڈ شروع ہو گیا۔ اب پریڈ میں تو بہت مشکلات بھی آتی ہے، کوئی کیسا چلتا ہے، کوئی کیسا چلتا ہے، کوئی کیسا چلتا ہے۔ تو ہمارے جو انسٹرکٹر تھے، استاد سے ٹیچر تھے، وہ ہمارے گردنوں کو بھی سیدھا کرتا تھا، کاندھوں کو بھی سیدھا کرتا تھا، پاؤں کو بھی سیدھا کرتا تھا، اور لیفٹ رائٹ کا یہ نعرے شروع ہو گئے۔ خیر وہ کرتے کرتے تو تقریباً کوئی 1.5 مہینہ گزر گیا۔ مجھے خبر آ گیا گاؤں سے کہ میرا جو فادر تھا، چاچا فادر، وہ بیمار پڑ گئے، اور ابھی گھر کے اندر کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میرا جو چچیرا بھائی جس کا نام نور الحق تھا، وہ بھی مرچنٹ نیوی میں بھرتی ہو گیا، صوابی میں، اور ہمارا کراسنگ ہو گیا۔ وہ ادھر سے کراچی آنے والے تھے، اور ہم یہاں سے نوشہرہ جانے والے تھے، تو ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ کراچی آ گیا، ان کا کراچی میں ٹریننگ شروع ہو گیا شپوں پہ جانے کے لیے، اور ہمارا آرمی میں وہاں ٹریننگ شروع ہو گیا۔ 2-3 مہینوں کے بعد وہ بھائی میرا وہ تو شپ میں چلا گیا، اور ہمارا ٹریننگ بھی قریب ختم ہونے والا تھا۔ پر مجھے فوراً بلایا گیا کہ آپ کا چاچا فادر جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے۔ تو ہمارا جو انسٹرکٹر تھا، وہ ٹیچر تھا، اس کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ یا تو مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی یا مجھے چھٹی دے دو۔
تو بہرحال انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ تو ٹریننگ کا دوران ہے، اور ٹریننگ کے میں نے کہا ٹریننگ کا دوران ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے اور اس کو وہ دیکھی بھی نہیں۔ خیر میں نے کہا مجھے یہ نوکری پسند نہیں ہے اگر اسی طرح ہی ہے۔ خیر میں چلا گیا، جیسا بھی تھا میں چلا گیا گاؤں، اور میں نے جب حالات دیکھا پادر چچا کا تو مجھے یہ لگا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، آخری مراحل تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ 10 یا 12 دن میرا آئے ہوئے گاؤں میں گھر میں، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کا کفن دفن تو میں نے اپنے آنکھوں سے، میں نے اپنے ہاتھوں سے، میں نے اپنے موجودگی میں کر دیا۔ اور بھائی تو جہاز پہ تھا، اس کا ملاقات نہیں ہوا، وہ تو ابھی سال یا 1.5 سال کے بعد واپس آئے گا جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ خیر یہ ایسا موقع آ گیا کہ ایک تو میرے اوپر غموں کے انبار ہو گئے کہ چاچا پادر بھی دنیا سے چلے گئے، اور میرا سسر جی چاچا جو تھے وہ بھی دنیا میں سے چلے گئے، اور یہ جو عالم تھے میرا چاچا فادر یہ بھی چلے گئے۔ اب ایک ہی چاچا رہ گیا تھا، وہ بھی لندن میں تھا 22 سال کی عمر میں، وہ بھی شپوں میں نوکری کرتا تھا، پھر وہاں لندن میں جا کے بھاگ گیا، تو وہ تو لندن کا ہو گیا۔ لندن میں 45 سالوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ آدمی مرا ہے یا زندہ ہے، کسی کو خبر نہیں کرتا تھا۔ پریشانی، گھر کے حالات بھی ایسے، غربت کی وجہ سے، تو ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا پڑ گیا۔